بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا صفحہ نمبر 9 کی آخری لائن چل رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا ہم کو جو ہے شروع سے ترتیب سے آنا ہے، تو کتاب اللہ کی جو الفاظ کی بحث چل رہی ہے اس میں سب سے پہلے کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ معنی موضوعوں کے اعتبار سے کتنے قسمیں؟ معنی موضوعوں کے اعتبار سے 4 قسمیں۔ کیا کیا ہیں؟ تو 2 بیان کیے گئے اس میں۔ عام کی 3 صورتیں بیان کی گئی، اس کا حکم بیان کیا گیا، خاص کی پھر اس کے بعد عام کی جو ہے 2 قسمیں، پھر ان دونوں کے الگ الگ حکم بیان کیے گئے، خاص کی تفریعات بیان کر دی گئی ہیں۔ کتنی تھی؟ بھول گئے؟ 4 تھی۔ وہ عام کی تھی نا؟ خاص کی کتنی تھی؟ خاص کی تفریعات تھی 3 ہے، 4 ہے، 2 ہے، دیکھ لو۔ عام کی تفریعات بھی ذکر کر دی گئی۔ تو یاد رکھنا امتحان میں تم کو سوال اسی آتا، خاص کا حکم لکھو اور اس کی تفریعات کتاب میں ذکر کی گئی تفریعات لکھو، کیا آتا؟ لکھنا پڑتا۔ ہاں، عام لم يخص عنه شيء کتاب میں ذکر کی تفریعات لکھو بول کیا آتا؟ عام خص عن البعض کی تو کوئی خاص تفریح ذکر نہیں کی گئی، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب عام خص عن البعض ہو جاتا ہے تو اس کی قطعیت ختم ہو جاتی ہے، وہ ظنی ہوتا ہے، مزید جو ہے خاص کرنے کی کتاب اللہ وہ خبر واحد سے یا قیاس کی طریق گنجائش نکل سکتی ہے، مگر یہ کہ 3 باقی رہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے ایک بات بول چکا تھا تم کو، اصول الشاشی بہترین کتاب ہے اور اس میں ایک کمزوری ہے۔ کیا ہے کمزوری ہو؟ تو اسی جو ہے غیر مرتب انداز میں انہوں یہاں پر ٹھونس دیے ہیں مطلق اور مقید کی بحث، سمجھ گئے؟ حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ مشترک اور معول ہونا چاہیے تھا، کیونکہ معنی موضوع کے اعتبار سے 4 قسمیں ہو گئی، خاص، عام، مشترک، معول، لیکن درمیان میں مطلق اور مقید کی بحث ڈالی ہے۔ اصل میں مطلق اور مقید کا تعلق جو ہے خاص سے یا عام سے ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی لفظ ایسا ہو جس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی ہو اور حکم دے دیا گیا ہو، کوئی قید لگائے بغیر حکم دے دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم کیا کرو؟ دھو لو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پیروں کو دھو لو۔ یہاں پر مطلق انداز میں ہے، دھو لو کر کے، ترتیب ذکر نہیں کی گئی ہے، یہ بولتے ہیں مطلق۔ اسی طرح پر بعض مرتبہ جو ہے کوئی قید لگائی جاتی ہے، کوئی حکم دیا جاتا ہے، قید لگا کر دیا جاتا ہے۔ تو جو احناف کا ایک اصول یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، مقید اپنے قید کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ مطلق اپنے اور مقید اپنی قید کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ جو حکم مطلق آیا تو اس کی مطلق پر عمل کریں گے، جو حکم قید کے ساتھ آتا تو اس کی قید پر عمل کریں گے۔ اس کی مثال بہت آسانی سے جو ہے قرآن مجید میں ہم کو مل جاتی ہے۔ کفارہ قتل کے بارے میں، ومن قتل منکم خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، بلکہ وہاں پر کیا ہے؟ جو آدمی تم میں سے کسی جو ہے کا قتل کر دے غلطی کے ساتھ، جو تم میں سے کسی کا قتل کر دے غلطی کے ساتھ، تو وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے۔ تو یہاں رقبۃ کے ساتھ مومنہ کی قید ہے، تو اگر کوئی آدمی مومن غلام کو آزاد کیے بغیر، سیدھا بیٹھو دین لوگ کو، مومن غلام کو آزاد کیے بغیر غیر مومن غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوتا، سمجھ میں آ گیا نا؟ مومنہ کی قید کے ساتھ۔ لیکن ایک دوسری آیت مبارکہ ہے جس میں کفارہ زہار کا تعلق ہے، جس میں کفارہ زہار کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ جو تم میں سے زہار کرتے ہیں، زہار کس کو بولتے ہیں؟ اس سے پہلے بتایا تھا میں، اپنی بیوی کو جو ہے ماں کے جیسی قرار دینا حرام ہونے میں، ماں کے جیسی۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی بیوی کو جو ہے، اپنی بیوی کی پیٹھ کو ماں کی پیٹھ کے جیسا سمجھتے تھے، قرار دیتے تھے، بولتے تھے کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یا تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اس کا مطلب کیا سمجھا جاتا تھا؟ کہ تو میرے اوپر حرام ہے، حرام کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کا نام زہر پیٹھ کو بولتے ہیں، اسی سے زہار کا لفظ آیا ہے۔ تو بہرحال تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو آدمی تم میں سے زہار کرتا ہو، پھر جو بات کہی ہے اس سے واپس پلٹنا چاہتا ہو، ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ، تو وہ کیا کرے؟ ایک غلام کو آزاد کر دے، من قبل ان یتماسا، دونوں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر رقبہ بغیر کسی قید کے آیا ہے۔ کفارے قتل میں رقبہ کے ساتھ آیا ہے بھائی، مومنہ کی قید کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے، دلتا کیوں؟ اور کفارے زہار میں رقبہ بغیر قید کے آیا، تو وہاں پر مطلق اپنے مطلق پر جاری رہے گا، وہاں پر قید اپنے مقید پر جاری رہے گا، یہ بولنا چاہتے ہیں۔
تو اگر کوئی آدمی قتل کا کفارہ دینا چاہتا ہے تو مومن غلام آزاد کرنا ضروری ہے. اگر کوئی جو ہے زیادہ کا کفارہ دینا چاہتا ہے تو وہاں کوئی ضروری نہیں ہے, مومن دیا تو بھی ٹھیک ہے, اگر غیر مومن غلام آزاد کر دیا تو بھی ٹھیک ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کیا بولتے ہیں اس کو, مطلق اپنے اطلاق جاری رہے گا اور مقید اپنے تقیید پر جاری رہے گی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو قید آئی ہے, کہاں پر, کفارے قتل میں جو قید آئی ہے وہ قید یہاں پر بھی لگا دی جائے گی, یہ بعض لوگ کہتے ہیں, لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ مطلق اور مقید کی بات اس لیے انہوں نے ذکر کی ہے یہاں پر کیونکہ اس کا تعلق خاص اور عام سے ہوتا ہے. اس کا تعلق سمجھ میں, راقبہ لفظ خاص ہے, راقبہ لفظ خاص ہے, راقبۃ مومنہ لفظ خاص ہے, سمجھ میں آ گیا نا. اس واسطے مطلق اور مقید کی بحث کو یہاں پر انہوں نے فصل کے انداز میں ذکر کر دی ہے. تقریباً 2 صفحے پڑھا دیا میں آپ. فی فصل فی المطلق والمقید, ترجمہ دیکھو مجاہد, مطلق اور مقید میں, یہ فصل کس میں ہے؟ هذا الفصل فی المطلق والمقید ہوتا ہو, کیا ہوتا؟ ذهب اصحابنا, ہمارے اصحاب گئے ہیں اس بات کی طرف. مذہب حنفیہ بولتے ہیں, مذہب کا مطلب دین نہیں, مذہب کا مطلب دین نہیں, چلنے کا راستہ, طریقہ, قرآن و حدیث کی سمجھنے کا طریقہ. ہمارے اصحاب گئے ہیں اس بات کی طرف کہ ان المطلق من کتاب اللہ تعالی, کتاب اللہ کا جو مطلق ہوگا, اذا امکن العمل باطلاقہ, جب ممکن ہو عمل کرنا اس کے اطلاق پر, فالزیادۃ علیہ بخبر الواحد والقیاس لا يجوز, تو اس پر زیادتی کرنا خبر واحد اور قیاس کے ذریعے جائز نہیں ہے. اس پر زیادتی کرنا خبر واحد سے یا قیاس سے جائز نہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ البتہ اگر وہ زیادتی آئی ہے کسی آیت مبارکہ کے ذریعے, یہاں یہ صراحت ہو کہ وہاں پر جو مطلق آیا تھا وہ یہ اس کی قید ہے کر کے صراحت ہو, تو پھر جو ہے اس پر عمل کریں گے, اس پر عمل کریں گے. مثال ہو فی قول تعالیٰ, اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول میں, فغسلوا وجوہکم, تم دھو لو اپنے چہروں کو, تم دھو لو. فالمامور به هو الغسل, ہاں مامور بھی وہ غسل ہے, غسل نہیں ہے یہاں پر, غسل ہے, غسل میں دھونا. تو مامور بھی مطلب جس کا حکم دیا گیا ہے. ہم کون ہیں؟ مامور علیہ ہیں. عامر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دینے والا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نائب ہونے کی وجہ سے عامر ہے, اور ہم کیا ہیں؟ مامور علیہ. اور جو حکم ہوتا ہے وہ مامور بھی ہوتا ہے, یاد رکھنا. سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ جو حکم ہوتا ہے وہ مامور بھی ہوتا ہے. بول بھی ہاں وہ مامور بھی, تو مامور بھی وہ غسل ہے, وہ کیا ہے؟ دھونا ہے, بس اتنا ہے. اللہ نے فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کرو تم کیا کرو؟ اپنے دھولو, دھولو. علی الاطلاق, مطلق طور پر, مطلق طور پر دھونے کا حکم ہے. فلا یزاد علیہ شرط النیت, تو لہذا اس پر زیادہ نہیں کی جائے گی نیت کی شرط. لہذا کس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں؟ فا کا ترجمہ کر رہا ہوں. لہذا کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ لہذا نہیں زیادہ کی جائے گی اس پر نیت کی شرط, اس پر قرآن مجید میں نیت کا ذکر آیا کیا؟ تم نیت کر کے ہاتھ دھو لو, نہیں. تو لہذا نیت کی شرط زیادہ نہیں کی جائے گی خبر واحد کے ذریعے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انما الاعمال بالنیات, اعمال تو بس نیتوں پر ہے. اگر نیت کرے بغیر تم کوئی عمل کرو گے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا, اسے سمجھ میں آتا ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فغسلوا وجوہکم, تم دھو لو اپنے چہروں کو. بس اگر کوئی آدمی چہرہ دھو لیا بغیر دھونے کی نیت کے دھو لیا, اب بولیے بغیر دھونے کی نیت کیسے ہو جائے؟ بارش میں جا کے ٹھہر گیا, چہرہ دھو گیا اس کا, یا پرنالے کے نیچے ٹھہرا, اس کا چہرہ دھو گیا, تو بھی کیا ہو جاتا؟ چہرہ دھونا ہو گیا, نہیں ہوا. فلا یزاد علیہ شرط النیت, لہذا نہیں زیادہ کی جائے گی اس پر نیت کی شرط. والترتیب, اور ترتیب کی شرط, ترتیب کی شرط بھی نہیں ہے. ترتیب کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, یہ چاروں میں ترتیب نہیں ہے, کیونکہ واو کے لیے آتا ہے, جمع مطلق کے لیے آتا ہے. واو کے لیے آتا ہے جانی زید و عمرو کا, یہ مطلب نہیں کہ پہلے زید اس کے پیچھے عمر آیا, ایسا نہیں ہے. واو جمع مطلق ہے, زید اور عمر دونوں آئے, مل کے بھی آ سکتے, آگے پیچھے بھی آ سکتے, انہیں پہلے انہیں بعد میں, انہیں پہلے انہیں بعد میں بھی آ سکتا, کوئی بھی ہوگا, کوئی بھی ہوگا. تو سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ترتیب کی شرط کی بھی زیادتی اس میں نہیں ہے, تو نہیں زیادہ کی جائے گی اس پر نیت کی شرط اور ترتیب کی شرط. والموالات, اور موالات کی شرط. موالات میں تو پے در پے کرنا, ایک کے پیچھے ایک کرنا, بیچ میں وقفہ نہیں دینا, وہ ترتیب ہوتی رہتی ہے. موالات میں تو پے در پے کرنا مطلب لگاتار کرتے رہنا, رکنا نہیں. جیسے مثال سے چہرہ دھویا, فون آیا, آج کل فون بہت آتے رہتے, جیب میں سے فون نکال کے, ہاں جی آؤ, آ گئی پارٹی, آ گئی, دیکھ لیں گے,
ہماری مسجد میں بہت چلتا تھا پہلے. میں جب نیا نیا یہاں آیا تھا, مسجد میں جو آیا فون اٹھا کے پارٹی پارٹی پارٹی, میں کئی پارٹی بھائی ہے. تو بعد میں سمجھ میں آتا تھا کہ وہاں زمینات کی ڈیلنگیں بہت ہو رہے تھے اس وقت میں, آج سے 27 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں, 26 سال. زمینات کی ڈیلنگیں بہت ہو رہی تھی, تو اس وقت جو ہے ہر کوئی ہاں ہاں آگے پارٹی آگے, آ جاؤ دیکھ لیں گے, ایسا ایسا بولتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فون جو ہے اگر درمیان میں اٹھا دیا جب بات چیت کرے تو کیا ہوا, موالات ختم ہو گیا, موالات ختم ہو گیا, بیچ میں وقفہ آ گیا. تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موالات کی شرط کے بغیر حکم نازل فرمایا ہے. وہ تسمیہ تھی, اور تسمیہ کی شرط, تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. قرآن مجید میں چہرہ دو بول کے ہے حکم, بسم اللہ کے ساتھ دو بول کے حکم نہیں ہے. لہذا ان تمام جو زائد چیزیں ہیں, کیا کیا ہیں وہ, نیت کی شرط, ترتیب کی شرط, موالات کی شرط اور تسمیہ کی شرط خبر واحد کے ذریعے نہیں لگائی جا سکتی. اگر حدیث میں آتا ہے کہ نیت کے بغیر وضو نہیں ہوگا, تو کیا سمجھیں گے ہم, وہ حدیث کو قبول نہیں کریں گے. اور ترتیب کے بغیر وضو قبول نہیں ہوگا بولے تو وہ حدیث کو قبول نہیں کریں گے. موالات کے بغیر نہیں کریں گے. کیوں, وجہ کیا ہے, اس لیے کہ یہ جو مطلق الفاظ ہیں, یہ مطلق الفاظ میں خبر واحد کے ذریعے یا قیاس کے ذریعے کسی طرح کی قید نہیں لگائی جا سکتی. کیا پھر حدیث کو چھوڑ دیں گے نہیں, حدیث کو نہیں چھوڑیں گے, ایسا معنی بیان کریں گے کتاب اللہ سے نہ ٹکراتا ہو. یہ بولیں گے کہ اس طرح کرنا اچھا ہے, ضروری ہے, ثواب ملے گا, ورنہ جو ہے ثواب حاصل نہیں ہوگا, یہ بولیں گے. اگر کوئی آدمی نیت کے بغیر وضو کرائے, وضو تو ہو جاتا لیکن وضو کا جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. کوئی آدمی جو ترتیب کے بغیر وضو کر لیا, پہلے پیروں دھو لیا, بعد میں جسر کا مسح کر لیا, اس کے بعد ہاتھوں دھو کے بعد میں چہرہ دھوڑا, تو بھی کیا وضو تو ہو گیا, ثواب نہیں ملا. کیونکہ ثواب کب ملتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے تو ملتا ہے. اسی طرح کوئی آ گیا ڈائریکٹ بغیر بسم اللہ پڑھے گئے شروع ہو گیا, تو بھی کیا ہوگا, اس کو وضو تو ہو جاتا. سمجھ میں آ گیا. دیکھیے ہندو میں پینسل ہاتھ میں تھما دی میرے, چلیے سمجھ گیا نا بھائی, کیا سمجھے. تو لہذا زیادہ نہیں کی جائے گی اس پر نیت کی اور ترتیب کی اور موالات کی اور تسمیہ کی شرط خبر کے ذریعے. خبر مطلب خبر واحد. ولیکن یعمل بالخبر علی وجہ لا تغیر به حکم الکتاب, اور لیکن عمل کیا جائے گا خبر پر ایسے طریقے پر, علی وجہ ایسے طریقے پر, ایسے طریقے پر کہ نہ بدلے اس سے کتاب اللہ کا حکم. تو کہا جائے گا مطلق دھونا فرض ہے کتاب اللہ کے حکم سے, اور نیت سنت ہے حدیث کے حکم سے, خبر واحد کے حکم سے. ہو گئی نا سب. تو مطلق کے بارے میں پہلی تفریق سمجھ میں آئے گا نا. مطلق اپنے مطلق پر جاری رہے گا. ارے مقید کا آیا تھا نا, جو آیا وہ بولو, اطلاق پر جاری رہے گا. لہذا خبر واحد کے ذریعے قرآن مجید تفریح میں خبر واحد کے ذریعے وضو کی آیت میں نیت کی, ترتیب کی, موالات کی اور تسمیہ کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا, لیکن ایسا عمل کیا جائے گا کہ یہ کہا جائے گا کہ جو کتاب اللہ سے ثابت ہے وہ فرض ہے, اور جو سنت سے ثابت ہے وہ سنت ہے. جو سنت سے ثابت ہے وہ سنت ہے, جو خبر واحد سے ثابت ہے وہ سنت. انہوں وہی بولے نا میاں. اسی طرح اور دوسری تفریق, وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةً. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بدکار مرد اور بدکار عورت کی سزا کا ذکر فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةً. زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اگر وہ غیر محسن ہو, یعنی وہ غیر شادی شدہ ہو, غیر غیر شادی شدہ ہوں, تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو مارے جائیں گے ہر ایک کو 100 کوڑے. کتنے بھائی؟ اس کے بعد زندہ رہے تو چھوڑ دیں گے, اس کے بعد مرے تو کیا کریں گے, دفن کر دیں گے. ابھی کیا کریں گے, جنازے کی نماز پڑھ کے جلدہ کوڑا 100. سمجھ گئے نا. ہاں قرآن مجید میں اتنا ہی ہے, زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو, ان میں سے ہر ایک کو کیا کرنا ہے, 100 کوڑے مارنا ہے. ایک حدیث آتی ہے, اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ 100 کوڑے مارنے کے بعد ان کو جلا وطن بھی کرو, تقریب عامن بول کے 1 سال کے لیے جلا وطن کرو, ملک بدر کرو. 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے, ملک بدر کر دیا جائے, جیل میں ڈال دیا جائے, جو بھی ہو.
اس طرح پر حدیث میں آتا ہے. تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ ہم یہ بولیں گے قرآن مجید کا آیت مبارکہ کا مطلق حکم تو یہ ہے کہ 100 کوڑے مارو، بات پوری ہو گئی. اور کتاب اللہ کا جو خاص ہے، کتاب اللہ کا جو خاص ہے وہ مطلق طور پر ہے، اس میں حدیث کی وجہ سے، خبر واحد کی وجہ سے قید نہیں لگائی جائے گی، لیکن اس پر عمل کریں گے. اس طور پر عمل کریں گے کہ یہ کہیں گے کہ جو کتاب اللہ سے ثابت ہے وہ تو ہے حد. سنو، وہ تو ہے حد، ہا اور دال. حد، حد کا مطلب ہوتا ہے ایسی سزا جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. بولی، اس کو بولتے ہیں حد. اور وہ 4 طرح کے ہیں. کیا کیا ہے بھائی؟ وہ قصاص ہے نمبر 1، اس کے بعد جو ہے چوری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، اور تہمت کی سزا ہے. ہو گیا نا سر؟ قصاص ہو گئی، چوری کی سزا، تہمت کی سزا. تو تینوں سزاؤں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. تو اس کے علاوہ اور کچھ سزائیں وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث وغیرہ میں ذکر فرمائی ہیں. ان سزاؤں کے تعلق سے یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں تعزیر. کیا کہتے ہیں؟ تعزیر. عین سے تعزیر کا مطلب سزا دینا. تم لوگ کبھی پڑھیں گے اردو میں تعزیرات ہند کی دفعہ 420 کے تحت عباس کو جو ہے مجرم ٹھہرایا گیا ہے، کیونکہ بار بار غیر حاضری کرتا ہے. جو اس نے معاہدہ کیا، اصل 420 کیا معلوم ہے؟ معاہدے کو توڑنا ہے. کیا ہے؟ معاہدے کو توڑنا. اس نے جو معاہدہ کیا ہے، فارم میں جو دستخط کیے، پابندی سے مدرسے کو آؤں گا، کیا کیا ہے؟ اس معاہدے کو توڑ دیا ہے. لہذا آرٹیکل نمبر 420 سمجھ میں آ گیا نا؟ آرٹیکل 420 کے تحت انہیں بک کر دیا گیا. وہ لکھتے سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اس کو بولتے ہیں تعزیر. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تعزیر. تو قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ تو ہے حد. حد کے طور پر اس میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعزیر کے بارے میں حکم فرمایا 1 سال کے لیے جلا وطن کرو، اسے تعزیر کہا جائے گا، حد قرار نہیں دیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو قرآن مجید میں جو آیا ہے مطلق طور پر اس کو تو حد ہم سمجھیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر واحد کے اندر بیان فرمایا کہ اس کو 1 سال کے لیے جدا وطن کیا جائے، اسے ہم قرار دیں گے تعزیر ہے وہ. یعنی اور تعزیر کا کیا حکم ہے؟ تعزیر کا حکم یہ ہے کہ حاکم وقت یا قاضی وقت، حاکم بولے تو حکومت کا ذمہ دار، قاضی بولے تو فیصلے کا ذمہ دار، عدالت کے فیصلے کا ذمہ دار، وہ اگر مناسب سمجھے تو نافذ کرے، حالات کے حساب سے اگر مناسب سمجھے تو معاف کرے. لیکن حد کو معاف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حد معاف نہیں فرمائی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ چاہے تو سزا دے سکتا ہے حالات کے حساب سے، چاہے تو معاف کر سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا سب؟ وہ ہے تعزیر. وہ اس کے حالات کے حساب سے حاکم وقت پر یا عدالت پر جو ہے اس کو ذمہ دار سمجھا جائے گا، بنایا جائے گا. دیکھیے تو حدیث میں بھی عمل ہو گیا نا؟ ہوگا. کیسے طریقے پر ہوا؟ کہ کتاب اللہ کا حکم میں مطلق کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. دیکھو ہاں، اسی طرح ہم نے کہا کس میں دوسری تفریح ہے یہ کس بارے میں؟ مطلق کی. سمجھ میں آئے نا؟ کتاب اللہ کا جو لفظ خاص ہے اور اس کا جو مطلق ہے اس پر یہ تفریح ہے. الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، تو کوڑے مارو ان دونوں میں سے ایک کو 100 کوڑے. بے شک کتاب اللہ نے بنایا ہے، ان الکتاب جعل جلد المئۃ حدا للزنا، بے شک کتاب اللہ نے بنایا ہے 100 کوڑے مارنے کو زنا کی حد. 100 کوڑے مارنے کو زنا کی حد. فلا یزاد علیہ تغریب، تغریب ہے وہ، تغریب بولے تو جلا وطن کرنا. اس کو جلا وطن کرنا، ارے جلا وطن کرنا کس کو بولتے ہیں یہاں؟ آدمی کو بھگا دینا، تڑی پار بولتے اس کو ہندی میں. ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ تڑی پار. سمجھ میں آئے گا نا سب؟ ہاں، ملک بدر کرنا بولتے ہیں. تو نہیں زیادہ کیا جائے گا اس پر جلا وطن کرنا حد کے طور پر. حد کے طور پر، یہ حد نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ حد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ البکر بالبکر جلد مئۃ وتغریب عام، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. لی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے. قول کیا ہے وہ؟ یہ ہے باقرہ باقرہ کے ساتھ. کیا مطلب؟ باقرہ باقرہ کے ساتھ. غیر شادی شدہ مرد اگر غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ ملوث ہو تو زنا کے اندر، یہ ہے الفاظ. بکر بکر کے ساتھ یعنی غیر شادی شدہ سے زنا میں مبتلا ہو تو. کیا فرمایا آپ نے ان کے بارے میں؟ جلد مئۃ، 100 کوڑے ہیں، وہ تغریب عام، 1 سال کی جلاوطنی ہے. بولیے ہاں، تو حدیث میں یہ آپ نے فرمایا. تو ہم کیا کریں گے؟ تغریب و عامن کو بطور حد کے عمل نہیں کریں گے. کیا بولنا؟ کیا کہیں گے؟ بل یعمل بالخبر علی وجہ لا تغیر بحکم الکتاب،
بلکہ عمل کیا جائے گا خبر پر ایسے طریقے پر کہ نہ بدلے اس سے کتاب اللہ کا حکم، تو ہوگا کوڑے مارنا شرعی حد کتاب اللہ کے حکم سے، اور تغریب یعنی جلاوطنی کرنا مشروع سیاسی خبر کے حکم سے، مشروع سیاسی خبر کے حکم سے۔ کون سا؟ تغریب عام، 1 سال کا جلا وطن کرنا سیاسی طور پر مشروع ہے، سیاسی طور پر مطلب ملکی تدبیر کے لیے، ملکی تدبیر کے لیے، ملکی سالمیت کے لیے، ملکی حفاظت کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے، اس کو بولتے ہیں مشروع سیاسی۔ یہ مشروع ہے خبر کی وجہ سے، یعنی یہ سپرد کر دیا جائے گا حاکم وقت کو یا قاضی وقت کو کہ بھائی آپ ذمہ دار ہیں، اگر مناسب سمجھتے ہیں موجودہ حالات کے حساب سے 1 سال نہیں 10 سال کے لیے جلا وطن کرو، اگر مناسب نہیں سمجھتے ہیں چھوڑ دو، کوڑے مارو چھوڑ دو، بہت سزا بھگت لیا، اب انہیں نہیں کرتا غلطی، اب تو دوسرے کو کہاں ہاتھ لگانا، اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا۔ دودھ کا جلا بولو چھاچھ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر جو ہے تمہارے گلاس میں کوئی دودھ دیے تھے، تم لے کے جو ہے منہ جلا لیے، اس کے بعد میں چھاچھ کو دیکھ کے بھی کیا کرتے؟ پھوک پھوکتے ہوئے پیتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا؟ تب اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی کسی بچی کو چھڑا سمجھو، اس کو خوب جوتے مارے تو اپنے بیوی کو چھڑنا ہی بھول جاتا، سمجھ میں انہیں کیا کرتا؟ ہاں تو بنایا جائے گا کہاں ہے یہاں، اور تغریب مشروع سیاسی خبر کے حکم سے۔ ہو گئی نا بھائی دوسری تفریح؟ تو دوسری تفریح کیا تھی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کا جو حکم بیان فرمایا ہے، غیر شادی شدہ کا 100 کوڑے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کوڑوں کے ساتھ 1 سال کی جلا وطنی کے بارے میں بھی حکم بیان فرمایا ہے، تو ہم یہ کہیں گے اس پر ایسا عمل کریں کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو۔ اگر ہم اس کو بدل کر یہ بول دیں تو وہاں پر کیا ہے؟ مطلق میں مقید ہو جاتا، مطلق میں خیر نہیں بھائی۔ آگے دیکھ اور ایک تفریح، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورہ حج کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اتفاقاً آج فجر میں جو ہے ہم یہ آیت پڑھے تھے، مطلب نماز میں نہیں، تفسیر میں، نماز میں سورہ حدید پڑھے تھے الحمدللہ۔ تو کیا ہوا معلوم ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کریں وہ بیت عتیق کا، تو یہاں پر لفظ طواف امر کے ساتھ آیا ہے، اور بیت عتیق مطلق ہے، طواف بھی مطلق ہے۔ اس کے معنی کیا ہے بھائی؟ گھومنا، چکر لگانا۔ بیت عتیق بولے تو پرانا گھر، کون سا ہے پرانا گھر؟ وہ پرانا کعبۃ اللہ ہے، بہت پرانا ہے، سب سے پہلا گھر وہی ہے نا بھائی، ان اول بیت وضع للناس، وضع للناس، وہ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ۔ تو بیت عتیق کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے قدیم گھر، سب سے قدیم گھر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف طواف کا حکم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حکم فرمایا، اس میں جو ہے طواف کے ساتھ ساتھ طہارت کی شرط نہیں لگائی گئی ہے، طواف کے ساتھ آیا سمجھ میں کہ پاکی کی حالت میں طواف کرو، ایسی شرط نہیں لگائی گئی۔ تو اب ہم یہ بولیں گے طواف کرنا فرض ہے، طواف کرنا فرض۔ البتہ ایک حدیث شریف آتی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا مطلب ہے؟ نماز کی جو شرائط ہیں طواف بیت اللہ کی بھی وہ تمام شرائط ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس سے طہارت کی شرط بھی آ جاتی ہے، اس سے طہارت کی شرط بھی آ جاتی ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ بغیر طہارت کے یعنی بغیر وضو کے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، اگر کرے تو نہیں ہوتا۔ ارے میں بتا دوں خیر نا۔ تو ہم کیا بولیں گے؟ ہم یہ بولیں گے کہ قرآن مجید کا کتاب اللہ مطلق ہے، قرآن مجید کا کتاب اللہ مطلق ہے، اور اس کے اندر صرف طواف کے فرضیت ہونے کا حکم ملتا ہے، طواف کے فرضیت ہونے کا حکم ملتا ہے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ طواف طہارت کے ساتھ کیا جائے، جیسا کہ حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا، طہارت کے ساتھ طواف کیا جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس حدیث پہ عمل کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، اس حدیث پہ کریں گے، اس طور پر عمل کریں گے کتاب اللہ کا حکم مطلق کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ بولو چنانچہ مطلق طواف فرض ہے، طہارت واجب ہے، طہارت کے ساتھ طواف کرنا واجب ہے۔ لہذا اگر کسی نے طواف کر دیا ہے فرض تو ادا ہو جائے گا۔ طواف فرض کے بارے میں، طواف فرض کون سا ہوتا ہے؟ وہ حج کا طواف زیارہ ہوتا ہے اور عمرے کا طواف ہوتا ہے، وہ بھی طواف فرض ہوتا ہے۔ عمرے کا تو ایک ہی طواف ہے، وہ طواف فرض ہے، اور حج کا طواف طواف زیارہ، یہ طواف فرض ہے۔ تو ہاں اس میں فکر میں پڑھ لو طواف زیارہ کس بولتے ہیں، طواف فرض کو طواف زیارہ بولتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ تو اگر کسی نے مطلق طواف
کر لیا ہے اور طہارت کے بغیر کر لیا ہے تو یہ سمجھیں گے فرض تو ادا ہو گیا لیکن واجب چھوٹ گیا ہے، اور واجب چھوٹ گئے تو کیا کرنا پڑتا؟ سجدے سہو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اور طواف کا سجدے سہو کیا ہے؟ بکرا ذبح کرنا ہے۔ طواف کا سجدے سہو کیا ہے؟ چنانچہ اگر کوئی آدمی طواف کر لیا بغیر پاکی کے فرض طواف تو ہو گیا لیکن دم واجب ہو گیا حدیث کے حکم سے۔ اب مثال کے طور پر جاوید میاں کی بیگم حالت حیض میں ہے، جاوید میاں کی بیگم حالت حیض میں ہے، حالت حیض میں طہارت تو نہیں رہتی، اب وہاں پہ گئی ہوئی ہے بیچاری، اب عمرہ کر رہی ہے، وہاں پہ ٹھہرنے کا بھی موقع نہیں ہے، انہوں نے جلدی جلدی بھگایا تھے، اب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ مسئلہ وہی پیچیدہ ہو جاتا۔ شوافی کے حساب سے دیکھا گیا تو انہوں بولتے ہیں اب طواف تو ہو نہیں سکتا، طواف تو ہو نہیں سکتا، عمرہ ہو نہیں سکتا، پاک ہونے تک انتظار کرتے بیٹھو۔ سمجھ میں آ آپ کیا بولتے ہیں؟ انتظار کر لو اچھا ہے مگر انتظار نہیں کر سکتے، آپ کے پاس جو ہے ٹائم نہیں ہے، پورا گروپ چلے جاتا، آپ اکیلے تو نہیں رہ سکتی بیچاری، تو کیا کریں گے؟ چاند دو اسی حالت میں کر لو، طواف کر لو، فرض تو ادا ہو جاتا لیکن ساتھ میں بکرا ذبح کر دو، سد سہو تو عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سمجھ میں کتاب دیکھ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول کس بارے میں ہے؟ یہ تفریح نمبر 3 مطلق کے بارے میں۔ کتاب اللہ کے مطلق پر خبر واحد کے ذریعے کوئی قید نہیں لگا سکتے لیکن ایسے طریقے پر عمل کیا جا سکتا کہ کتاب اللہ کے حکم میں فرض میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مطلق ہے، بیت اللہ کے طواف کے نام میں مسمت طواف بالبیت، بل نہیں ہے بل ہے، تم چشمہ چینج کرو بیت اللہ کے طواف کے نام میں، بیت اللہ کے فلا یزاد علیہ شرط الوضوء، تو نہیں زیادہ کی جائے گی اس پر وضو کی شرط بالخبر حدیث کے ذریعے، بل یعمل به علی وجہ لا یتغیر به حکم الکتاب، بار بار آ جملہ، بلکہ عمل کیا جائے گا ایسے طریقے پر کہ اس سے کتاب اللہ کا حکم میں تبدیلی نہ آئے، نہ بدلے اسے کتاب اللہ کا حکم، اس طور پر کہ اب یہ کہیں گے ہم کیا کہیں گے؟ اس طور پر کہ مطلق طواف فرض ہے، اس طور پر کہ کتاب اللہ کے حکم سے، کتاب اللہ کے حکم سے، اور وضو بولو یہاں واجب ہے خبر واحد کے حکم سے، خبر واحد کے حکم سے، جی بس ٹھیک ہے نا۔ البتہ اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف کر لیا، ابھی میں سنایا فَيُجْبَرُ النُّقْصَانُ اللَّازِمُ بِتَرْكِ الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ بِالدَّمِ، اس کا ترجمہ توجہ یجبر، یجبر نہیں ہے وہ، یجبر تلافی کی جائے گی، یجبر کا مطلب کیا ہے؟ لکھ لیں یجبر کا مطلب کیا ہے؟ تلافی کی جائے گی، تلافی کی جائے گی اس نقصان کی جو لازم ہوا ہے وضو واجب کے چھوڑنے سے دم کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ جو وضو واجب کے چھوڑنے سے نقصان ہوا ہے اس کی تلافی دم کے ذریعے کی جائے گی، دم مطلب بکرا ذبح کرنا، سمجھ میں آیا؟ پھر دیکھ اس نقصان لازم کی تلافی کی جائے گی جو واجب ہوا ہے، جو وضو واجب کے چھوڑنے سے لازم ہوا ہے، واجب کے چھوڑنے سے لازم ہوا ہے، اس کی تلافی کی جائے گی اس سے دم سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔